بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کلاس، سبق نمبر 45، لیسن نمبر 45۔ پیارے بچوں، مسلسل ہر اتوار ہم تمہارے سامنے آ رہے ہیں اور تمہیں دین کی بنیادی باتیں فراہم کر رہے ہیں۔ آج کی بنیادی دینی باتوں میں عنوان ہے سمجھدار بنو اور سمجھداری سے زندگی گزارو۔ دو آیتیں، دو حدیثیں ترجمے اور مطلب کے ساتھ بیان کریں گے، پھر اس کے بعد سیرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال مال سے کعبۃ اللہ کی تعمیر، اس عنوان پر بات ہوگی۔ اخلاق میں خود بھی خرچ کرو اور دوسروں کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب دو۔ آداب میں والدین کے انتقال کے بعد کے آداب، مسائل میں بیمار کی نماز کا بیان، اس کے بعد صبح شام کی دعائیں اور اس کے ساتھ سوالات۔ پیارے بچوں، بچپن کا یہ زمانہ بہت پیارا زمانہ ہے۔ کھیل کود، لاڈ پیار، سیر و تفریح، ناز نخرے وغیرہ۔ تمہاری اصل زندگی کا آغاز تو تمہارے اور تھوڑے بڑے ہونے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل زندگی گزارنے سے پہلے تمہیں بچپن کا یہ قیمتی اور پیارا زمانہ اس لیے دیا ہے کہ تم اس زمانے میں علم حاصل کرو اور اس علم کے ساتھ 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 سمجھداری بھی حاصل کرو۔ اس لیے تم سمجھدار بنو اور سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرو۔ پیارے بچوں، ایک اہم بات آج ہم تم سے کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ انسان تجربوں سے سب کچھ سیکھتا ہے۔ تم جب بالکل چھوٹے تھے تو جو چیز نظر آتی تھی تم اس چیز کو پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھایا کرتے تھے۔ کبھی تیز چھری کو اٹھانے کے لیے تمہارا اپنا ہاتھ بڑھا، تمہاری امی جان نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا۔ کبھی تم نے قینچی اپنے ہاتھ میں لے لی اور امی نے چیخ کر تمہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ کبھی تم نے اپنا ہاتھ جلتی موم بتی کی طرف بڑھایا اور ابو نے تمہیں اس طرح ہاتھ بڑھانے سے روک دیا۔ اور تمہارے بچپن میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ تم نے جلتی آگ کی طرف اپنے قدم بڑھائے اور تم کو تھوڑا سا چرکا بھی لگ گیا تو تم چوکنا ہو گئے، اور پھر کبھی تم نے اپنے قدم آگ کی طرف یا اپنا ہاتھ آگ کی طرف نہیں بڑھایا، اس لیے کہ تم کو آگ کی گرمی کا تجربہ ہو گیا۔ بچپن کا دور ہر چیز کی حقیقت کو سمجھنے کا دور ہوتا ہے کہ کون سی چیز گرم ہے اور کون سی چیز سخت ہے، کون سی چیز میٹھی ہے، کون سی چیز کڑوی ہے، کون سی چیز کھاری ہے اور کون سی چیز تیز ہے۔ اسی طرح کون تیز مزاج ہے اور کون غصے والا ہے، کون نرم دل ہے اور کون لاڑ پیار کرنے والا ہے، کون مخلص ہے، کون دغاباز ہے، کون نفع بخش ہے اور کون نقصان دہ ہے، کس میں انسانیت ہے اور کس میں انسانیت نہیں ہے، کون امانت دار ہے اور کون دھوکے باز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پیارے بچوں، تم جس طرح کتابیں پڑھتے ہو، لوگوں کے چہرے بھی پڑھنا سیکھو۔ اسی کو کہتے ہیں فیس ریڈنگ۔ فیس ریڈنگ یعنی چہروں کو پڑھ کر آدمی کو پہچاننا، اور اگر اس سے نقصان ہو یا دھوکے کا امکان ہو تو اس سے بچنا۔ یہ وہ سمجھداری اور فہم و فراست ہے جس کی ہر شخص کی زندگی میں ایک اہم ضرورت ہے۔ پیارے بچوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، دین و ایمان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس دین و ایمان کی برکت سے آدمی دوسروں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ ایک مرتبہ اگر کسی سے دھوکہ کھا لیا تو مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ دوسری بار اس سے وہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مومن نے کسی سے ایک بار دھوکہ کھا لیا تو وہ دوبارہ اس شخص سے دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ پیارے بچوں، تم کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور اس عقل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تم کو علم بھی دیا ہے، اور اس علم اور عقل کو تم اگر استعمال میں لاؤ گے تو تم کو نتیجے میں تجربہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ تم ہر دن
تجربے کی دنیا میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرو. اس تجربے سے دنیا اور آخرت میں ملنے والے نفع اور فائدے کو تلاش کرو اور اس دنیا اور آخرت میں ہونے والے نقصان سے بچنے کی کوشش اور فکر کرو. سمجھداری اور ہوشیاری سے کام لینا اور ہر مومن بچے کی اپنی ذمہ داری ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، اگر اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہو تو اپنی زبان کا درست استعمال کرو، اور اپنی زبان سے کوئی بھی بات اگر تمہیں بولنا ہے تو پہلے خوب غور کر لو کہ تمہیں کیا بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے، کس انداز میں بولنا ہے، کس لب و لہجے کو اختیار کرتے ہوئے بولنا ہے. اسی لیے دانش مندوں نے بہت پیاری بات کہی ہے، پہلے تولو پھر بولو. تول کر بولنے والا محفوظ رہتا ہے اور سلامتی اس کو نصیب ہوتی ہے، اور بول کر تولنے والا بہت نقصان اور خسارے میں رہتا ہے اور اس کے حصے میں شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. جب بھی کوئی تم سے بات کرے تو تم بولنا شروع مت کر دو کہ جو چاہے تم ان سے کہہ دو. یاد رکھو، تمہاری زبان جب کھلتی ہے تو تمہارا ہنر بھی لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے اور تمہارا عیب بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے. اس لیے خاموش رہنے والے کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شریف انسان ہے یا شریر، یہ نیک نیت انسان ہے یا دل میں خباثت اور گندگی رکھنے والا. بلکہ کسی بھی انسان کو سمجھنے کے لیے اس کا بولنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ جیسے جیسے بولتا جاتا ہے لوگ اس کے بارے میں سمجھتے جاتے ہیں کہ اس کی زبان سے ہیرے موتی جھڑ رہے ہیں یا اس کی زبان سے کڑوے کسیلے اور زہریلے جملے نکل رہے ہیں. اس لیے بچپن ہی سے تم اپنے اندر اس بات کی عادت ڈال لو کہ تم جب بھی بولو گے پہلے کیا بولنا ہے سوچ لو گے اور پھر سمجھداری کے ساتھ بولو گے. ہاں، تمہاری گفتگو سے سمجھداری جھلکے، تمہاری گفتگو سے محسوس ہو کہ تم یقیناً ایک سمجھدار انسان ہو. تمہاری گفتگو خود بتلائے لوگوں کو کہ تم کیسے انسان ہو. آدمی پہلے اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے عمل اور اپنے اخلاق و کردار سے پہچانا جاتا ہے. پیارے بچوں، آج ہم تمہیں ایک اور پتے کی بات بتلانا چاہتے ہیں. وہ یہ کہ تم جب بھی کوئی بات کہو، کہنے سے پہلے اس بات پر غور کر لو کہ میری اس بات سے میرا رب راضی اور خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. اگر کسی بچے میں بچپن ہی سے یا کم از کم جوانی ہی سے یہ عادت پڑ جائے کہ وہ بولنے سے پہلے اس فکر کے ساتھ بولے کہ میرا رب میری ان باتوں سے کہیں ناراض تو نہیں ہوگا، اس احساس کے ساتھ جب تم بولو گے تو پھر تم ایک اچھے اور سچے انسان کہلاؤ گے. یاد رکھو، تمہاری اچھی باتیں تمہارے درجات اور تمہارے مقام و مرتبے کو بلند کر دیتی ہیں، اور تمہاری بری باتیں تمہیں کسی گڑھے یا وادی میں گرا دیتی ہیں. اب اختیار تم کو ہے کہ تم جو راہ اختیار کرنا چاہو اختیار کرو. اسی سلسلے کی حدیث آج ہم تمہیں سنا دیتے ہیں تاکہ تم کو یقین ہو جائے کہ ہاں، حقیقت میں بالکل یہی بات ہے. یہ بخاری شریف کی روایت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بعض مرتبہ بندہ کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی ہوتی ہے اور اس بندے کو اس جانب توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات بندہ کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے اور شخص کو اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے. پیارے بچوں، اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے ان کے درجات کی بلندی کی خوشخبری ہے جو ایسی باتیں کہتے ہیں جن باتوں سے اللہ راضی اور خوش ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے تمہیں صرف ایسی باتیں اپنی زبان سے کہنا ہے جن سے تمہارا پروردگار تم سے خوش ہو جائے، اور ایسی باتوں سے پرہیز کرنا ہے جن باتوں سے تمہارا پروردگار ناراض ہو جائے. پیارے بچوں، اگر تمہارے سامنے دو قسم کے دوست ہوں، ایک قسم کے وہ دوست جو ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، جن کی زبان قینچی کی طرح چلتی رہتی ہے اور وہ بولتے ہی رہتے ہیں، اور دوسری قسم کے وہ دوست جو ہمیشہ کم بولتے ہیں، ضرورت پڑنے پر بولتے ہیں، زیادہ تر تو وہ خاموش رہتے ہیں. ہم تم سے آج تمہاری عقل مندی اور دانش مندی کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تم اب بتاؤ کہ تم ان دو قسموں کے دوستوں میں سے کس قسم کے دوست کو پسند کرو گے، زیادہ بولنے والے کو یا کم بولنے والے کو. اگر تمہارا جواب یہ ہے کہ تم اس سے دوستی کرو گے جو زیادہ بولتا ہے
تو یقیناً تم بہت بڑی غلطی پر ہو، اور اگر تمہارا جواب یہ ہے کہ تم بہت کم بولنے والے سے دوستی کرو گے تو تم واقعی عقل مند ہو، دانش مند ہو، سمجھدار ہو، عقل فہم اور سمجھ کے مالک ہو، اس لیے کہ زیادہ بولنے والا شخص ہمیشہ تم پر غالب رہنے کی کوشش کرے گا اور تم کو خاموش رکھنے کی فکر میں رہے گا، اور وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائے گا اور تم اپنی بات کہنے میں ناکام ہو جاؤ گے۔ اس لیے کم بولنے والوں کو اپنا دوست بناؤ۔ اس سلسلے میں آج ہم تم کو ایک حدیث بھی سنا دیتے ہیں۔ بیہقی فی شعب الایمان نامی حدیث کی کتاب میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو خلاد رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا میں زہد اور کم بولنے کی صفت عطا ہوئی ہے تو تم اس کی نزدیکی اختیار کرو، کیونکہ کم بولنے والے کو حکمت عطا کی جاتی ہے۔ علم و حکمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تم بھی علم و حکمت والی باتیں کرو۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم کو صحیح معنی میں واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا کہ علم و حکمت کی حقیقی معنی کیا ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ دینی بنیادی باتوں کے بعد آج ہم اپنے معمول کے مطابق 2 آیتیں اور 2 حدیثیں ترجمے اور مطلب کے ساتھ بیان کریں گے۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 9، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو۔ اگر ہم کوئی چیز تولے تو ہرگز ڈنڈی نہ مارے، بلکہ انصاف کے ساتھ پورا تولے۔ یہی حکم اس آیت میں دیا گیا ہے۔ دوسری آیت سورۃ الرحمن کی اور آیت نمبر 9، رب الجلال نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تول میں کمی نہ کرو۔ تولتے ہوئے کسی بھی چیز کو گھٹا کر دینا دھوکہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم تولنے میں کمی کریں۔ 2 حدیثیں۔ پہلی حدیث، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن۔ فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو جو کلمات مؤذن کہہ رہا ہے تم بھی وہی کہو۔ اس کو اذان کا جواب دینا کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بات یاد رہے کہ اگر مؤذن اللہ اکبر کہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ اسی طرح اذان کے دوسرے کلمات کا بھی جواب دیں گے۔ البتہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ دونوں کلمات جب مؤذن کہے تو ہم کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسری حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امت کے ذمہ داروں کو ہدایت دیتے ہوئے کہ وہ اپنے متعلقین کے ساتھ نرمی کا رویہ اور آسانی کا معاملہ روا رکھیں اور لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالیں، لوگوں کو آسانی کے ساتھ رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں اور سختی کا برتاؤ نہ کریں۔ سیرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہم ایک خاص عنوان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ حلال مال سے کعبۃ اللہ کی تعمیر۔ قریش نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف حلال مال کا استعمال ہو، چنانچہ سود کی رقم اور ناحق لیا ہوا مال وغیرہ استعمال نہ کرنے کا عہد کیا۔ کعبے کی نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھا دینا ضروری تھا، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ کعبے کو ڈھایا جائے۔ سب ڈر رہے تھے کہ کعبے کو منہدم کرنے کی صورت میں کوئی آفت نہ آ جائے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے کعبے کو منہدم کرنے کا آغاز کیا۔ جب قریش نے دیکھا کہ ولید پر کوئی آفت نہیں آئی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا۔ پھر کعبے کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ معاہدے کے مطابق حلال مال سے کعبے کی تعمیر کی گئی۔ جب قریش کے بعد حلال مال کی کمی پڑ گئی تو شمال کی جانب کعبے کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی گئی۔ یہی ٹکڑا ہے جو حتیم کہلاتا ہے۔ قریش نے کعبے کا دروازہ زمین سے خاص سا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دے۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے اور حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ پیارے بچوں، اچھے اخلاق میں آج ہمارا عنوان ہے کہ خود بھی خرچ کرو اور دوسروں کو بھی دو۔ قارون کا نام تم نے سنا ہوگا، بہت بڑا مالدار تھا، ہر چیز کے خزانے اس کے پاس موجود تھے۔ اس کے خزانوں کی کنجیاں بڑے بڑے اونٹوں پر لاد کر لے جائے جاتے۔ اتنی ساری دولت قارون کے پاس تھی۔ قارون کے پاس سب کچھ تھا مگر ایمان نہیں تھا۔ قارون کے پاس دولت تھی مگر وہ دولت اس کے کام اس لیے نہیں آئی کہ اس نے اپنی دولت کے خزانے بنا کر رکھے مگر اس کو لوگوں کی ضرورت پر خرچ نہیں کیا۔ وہ اپنی دولت کے خزانوں پر سے گزرتا تھا اور خوب خوش ہوتا تھا اور اپنی اس دولت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اکڑتا تھا، خوب غرور اور گھمنڈ کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا
کہ قارون اپنی دولت میں تو اپنا حصہ مت بھول، خود بھی اپنے آپ پر خرچ کر، اور اللہ نے جس طرح تجھ پر احسان اور بھلائی کی ہے تو بھی لوگوں پر بھلائی اور احسان کر۔ قارون نے غرور سے کہا کہ مجھے کسی نے یہ دولت نہیں دی ہے، یہ دولت میں نے اپنے علم و ہنر سے حاصل کی ہے۔ اس غرور اور گھمنڈ نے قارون کی حالت خراب کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا اور ہم سب کو بتلا دیا کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جو بھی اپنے پاس ہے اس کو اپنے لیے بھی خرچ کرنا چاہیے اور دوسرے ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ زندگی گزارنے کے آداب عنوان ہے والدین کے انتقال کے بعد کے چند حقوق۔ پہلا حق، والدین کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا حق، ان کے کیے ہوئے وعدوں اور وصیتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ تیسرا حق، ان کے واسطے سے منسلک جتنے رشتے دار ہیں، خالہ، چچا وغیرہ، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ چوتھا حق، بڑے بھائی کو باپ کے درجے میں سمجھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، شریعت کے کچھ مسائل میں آج کا عنوان ہے بیمار کی نماز کا بیان۔ جبکہ بیمار میں بالکل کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، یا کھڑے ہونے سے سخت تکلیف ہوتی ہو، یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا سر میں چکر آ کر گر جانے کا خوف ہو، یہ کھڑے ہونے کی طاقت تو ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر بیمار بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے۔ لیٹ کر نماز پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ چت لیٹے، پاؤں قبلے کی طرف کرے، لیکن پھیلانا نہیں چاہیے، گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیا وغیرہ رکھ کر ذرا اونچا کر لے، اور رکوع سجدے کے لیے سر جھکا کر اشارے سے نماز پڑھے۔ یہ صورت تو افضل ہے، اور جائز یہ بھی ہے کہ شمال کی جانب سر کر کے داہنی کروٹ پر، یا جنوب کی جانب سر کر کے بائیں کروٹ پر لیٹے اور اشارے سے نماز پڑھ لے۔ ان دونوں صورتوں میں سے دائیں کروٹ پر لیٹنا افضل ہے۔ بیمار جب سر سے اشارہ بھی نہ کر سکے تو نماز مؤخر کرے، پھر اگر ایک رات دن سے زیادہ اس کی یہی حالت رہی تو چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا بھی اس کے ذمہ نہیں۔ ہاں، اگر ایک رات دن یا اس سے کم میں اسے سر سے اشارہ کرنے کی بھی طاقت آ گئی تو چھوٹی ہوئی نمازوں کی جو 5 نمازیں ہیں اس سے کم ہوں گی، قضا اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ صبح و شام کی دعائیں، ہر نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ مجلس سے کھڑے ہونے پر یہ دعا پڑھیں: سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ پیر کے سن ہو جانے پر یہ دعا پڑھیں: صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، آ گئے ہیں ہم اب سوالات کی طرف۔ سوال کا درست جواب دینے والا حکمت جاننے والا ہوتا ہے۔ 15 سوالات پیارے بچوں کے سامنے، جواب دینا تمہاری ذمہ داری۔ پہلا سوال، انسان سب کچھ کس سے سیکھتا ہے؟ دوسرا سوال، ہر چیز کی حقیقت کو سمجھنے کا دور کون سا ہے؟ تیسرا سوال، ہم آدمی کو کس طرح پہچانیں؟ چوتھا سوال، مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا، اس کا عربی کیا ہے؟ پانچواں سوال، سمجھداری اور ہوشیاری سے کام لینا کس کی ذمہ داری ہے؟ چھٹواں سوال، تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ کوئی شخص سمجھدار ہے؟ ساتواں سوال، بات کرنے سے پہلے کس بات پر غور کرنا چاہیے؟ نواں سوال، اللہ کو راضی کرنے والی بات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 9واں سوال، اللہ کو ناراض کرنے والی بات کا انجام کیا ہوتا ہے؟ 10واں سوال، کیا تم نے اس بات کا عہد کر لیا کہ تم صرف ایسی باتیں کرو گے جن سے اللہ راضی اور خوش ہو جائے؟ 11واں سوال، سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 9 میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ 12واں سوال، یسروا ولا تعسروا کا معنی، اس کا مطلب کیا ہے؟ 13واں سوال، والدین کے انتقال کے بعد کے 3 حقوق بتلائیے۔ 14واں سوال، مجلس سے کھڑے ہونے کی دعا کیا ہے؟ 15واں سوال، کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حلال مال میں کمی ہوئی تو قریش نے کیا کیا؟ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ آج کا یہ سبق نمبر 45 تکمیل کو پہنچتا ہے، اور اگلے اتوار تم سے ضرور ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔